اور ایک اور حدیث کے اندر اس طرح آیا حضرت استغفار یا اللہ لہو من کل ضیق مخرجا ومن کل هم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑ لے جو شخص اللہ تبارک و تعالی تکلیف کشائی کا راستہ اس کے لیے پیدا کرتے جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے خلاصی کی صورت پیدا کر دیں گے. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہو. اس لیے استغفار ایک بہت بڑی ضرورت ہے ہر انسان کی. استغفار کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی کئی مقامات پر بڑے بڑے وعدے فرمائے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سورہ نور میں یہاں پر ایک ہی مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے کئی وعدے فرمائے استغفار کے اوپر. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش کا وعدہ فرمایا استغفار کا. اس کا مطلب ہے خوشحالی کا وعدہ فرمایا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرنے کا وعدہ فرمایا اموال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے. تو اولاد کا وعدہ اور پھر نرینہ اولاد کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کے اوپر فرمایا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور باغات اور نہریں پیدا کرنے اور بنانے کا وعدہ فرمایا. کئی قرآن کے اندر فرمایا دوسری جگہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیوں استغفار نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور نہیں حضرت یونس علیہ السلام کے استغفار کے کلمے کا ذکر کر کے فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے استغفار کے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو غم سے جس پریشانی میں مبتلا تھے اس سے نجات دی. اور صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ آگے مومنین کے لیے بھی خوشخبری والی بات اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ذکر فرمائی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو مومنین کو بھی اسی طرح نجات دیں. تو ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مطلب نہیں اس آیت کا کہ اسی طرح مومنین کو نجات دیں گے کہ پہلے مچھلی کو نکلے گی اور پھر وہ رہیں گے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، اور پھر وہ یہ پڑے گی مچھلی کے پیٹ میں جا کے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے. فرمایا یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ استغفار کے کلمات کے ذریعے اس امت کے ایمان والے بھی جن وہ دعائیں مانگیں گے تو ہم بھی ان کی دعا کو ایسے ہی قبول کریں گے اور ان کو ان کے غم سے ان کی پریشانی سے ایسے ہی نجات دیں. لہذا کسی بھی غم کسی بھی پریشانی میں انسان مبتلا ہو اسے نکلنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت شروع کرو. قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَالَّذِينَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے روزی بھی عطا فرمائیں گے جہاں سے
تو یہ شعبان کا مہینہ تو اور زیادہ استغفار کرنے کا ہے کہ پورے سال کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت۔ دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب اس مہینے کے اندر ان راتوں میں سے ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کی راتیں جن کے بارے میں احادیث کے اندر آیا ہے، لیکن شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں بھی ہم لوگوں کے اندر افراط اور تفریق کے اعتبار سے بعض لوگوں نے تو اس کا انکار کر دیا کہ شعبان کی 15ویں شب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس بارے میں جو احادیث ہے وہ ضعیف ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ شعبان کی 15ویں شب میں جاگنا اور اس میں مختلف رسومات و بدعات کرنا اور اس کے بعد کے 15ویں روزے کو جو کہ فقہی طور پر صرف مستحب ہے اور اس رات کی عبادت بھی فقہی طور پر مستحب ہے، لیکن اس کو ایسا لازم و ملزوم بنا ڈالا فرض سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ رمضان کے روزوں سے بھی زیادہ اہم بنا دیا۔ تو ظاہر اس بارے میں افراط اور تفریق، شعبان کی 15ویں شب کی فضائل اور اہمیت کا انکار کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے اس پر اتفاق کیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے تلقی بالقبول، اس کو حاصل ہو۔ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کو امت کے اندر تلقی بالقبول حاصل ہو، اور تلقی بالقبول حاصل ہونے ہی کسی بات کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے لن تجتمع امتی علی الضلالۃ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور علماء ربانیین نے اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو قبول کیا، اور اس رات میں آنے والی، اس رات کی فضیلت میں آنے والی جو احادیث ہے وہ ان کے اندر جو ذوق ہے تو وہ تعدد طرق کی وجہ سے وہ ذوق دور ہو گیا کہ 10 یا 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے الگ الگ اس رات کی فضیلت پر مبنی روایات مروی ہیں، لہذا تعدد طرق کی وجہ سے جو ہے وہ ذوق دور ہو، اور ذوق دور نہ بھی ہوا ہوتا تو فضائل کے اندر اس کی گنجائش ہے، فضائل کے اندر ایسی روایات کو لینے کی گنجائش ہے اور اس پر عمل کرنا صحیح ہے، کیونکہ کسی دین کے مسئلے سے تو اس ایسی احادیث کا تعلق نہیں۔ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تک یہ حدیث پہنچی ہے، روایت پہنچی ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی راتیں، ایک جمعے کی شب اور ایک رجب کی پہلی رات، ایک شعبان کی 15ویں شب اور عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تو یہ رات دعا کی قبولیت کی راتوں میں سے بھی ایک رات ہے، اور اس رات کے اندر مغفرت کی بھی بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مغفرت کیے جانے والے لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مستثنی بھی فرمایا، اور الگ الگ احادیث کے اندر وہ لوگ الگ الگ آئے کہ جن کو فرمایا کہ سب لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے مگر ان لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی اس رات کے اندر۔ ایک تو شرک میں مبتلا جو شخص و مشرک، دوسرے آپس میں کینہ رکھنے والے، اور دوسری روایات میں الگ الگ اور لوگ آئے، سب کو ملایا جائے تو تقریباً یہ لوگ آئے ہیں جن میں کسی کو ناحق قتل کرنے والا بھی ہے، شراب کی عادت رکھنے والا بھی ہے،
اپنا تیبر یا شلوار وغیرہ نظروں سے نیچے لٹکانے والا بھی ہے اور سود کھانے والا بھی ہے، ظلم سے رشوت محصول یا ٹیکس لینے والا بھی ہے، آلات موسیقی اور گانے بجانے کی گانے وغیرہ کی عادت رکھنے والا بھی ہے، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا یہ بھی ہے، قطع رحمی کرنے والا بھی ہے۔ اور جن لوگوں کو بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو احادیث بتائی تو مخاطبین جو تھے وہ صحابہ کرام تھے، اس لیے بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو اور اس رات کے آنے سے پہلے اگر توبہ نہ کرے تو وہ شامل ہے۔ اب اس زمانے کے اندر فرض نماز کے چھوڑنے کا تصور نہیں تھا، مسلمان کو کیا منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ فرض نماز کو چھوڑے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر نہیں فرمایا فرض نماز کو چھوڑنے والا، حالانکہ وہ تو سب سے پہلے ہوگا کہ اس کی اس رات کے اندر مغفرت کو روکا جائے۔ ایسے ہی ہر کسی کا کسی کے اوپر فرض ہو جائے اور حج فرض ہونے کے باوجود بھی دائرہ حج پر نہ جائے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کسی پر فرض ہو اور زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود وہ ادا نہ کرے، یہ تو صرف بہت بڑا گناہ ہی نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ایسے ہی رمضان کے فرض روزے، تو ظاہر صحابہ کرام کا جو مجمع تھا ان کے اندر ایسے لوگ نہیں تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کے اگر فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے ہم اپنے سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح آئندہ کے لیے کرنے کی فکر کریں، جس کے اندر یہ بات بھی سب سے پہلے ہمارے لیے شامل ہوگی کہ بالغ ہونے کے بعد سے ہم بالغ اندازہ کریں اور اب تک جتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئیں ان پر سچے دل سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد روزانہ ایک مقدار مقرر کر کے قضائے بھی ان کی ادا کرنے کی فکر کریں، اور اسی طرح دوسرے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان پر سچے دل سے توبہ کریں اور جن کی قضا ضروری ہے ان کی قضا بھی، مثال کے طور پر پچھلے سال کی زکوٰۃ چھوٹ گئی تو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کریں، جتنے روزے چھوٹ گئے رمضان کی ان کی قضا کریں۔ تو بہرحال اس طرح اس رات کی فضیلت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے اس کے بارے میں جو اس کا نام ہے شب برات، وہ کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، یہ تو ہمارے بہار کے اندر مشہور ہو گیا، تو اس رات کا کوئی خاص نام نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ اس رات کے اندر تبلیغ کے فیصلے احکام فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، کیونکہ بعض احادیث اس رات کے بارے میں بھی آئی، اور سورہ دخان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات کے بارے میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، تو ظاہر ہے سورہ دخان کی اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، کہ جس رات کے اندر فرشتوں کو پورے سال کے احکامات ہیں فیصلے دے دیے جاتے ہیں، اسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اور یہ بات طے ہے کہ قرآن کریم رمضان کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس سے معلوم ہو کہ وہ رات ہی رمضان میں تھی،
اور پھر یہ بھی متعین کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قرآن کریم کو ہم نے ليلة القدر میں نازل کی. اور ليلة القدر کی وجہ تسمیہ میں سے ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ اس کو قدر کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس کے اندر کیے جاتے ہیں. تو اب کس طرح اس الجھن کو دور کیا جائے، اس کے بارے میں بہترین تفصیل جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں آتی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شب قدر دو ہوتی ہے، اور فرمایا کہ ایک تو وہ رمضان کے آخری عشرے کی 4 راتوں میں ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے دلوں میں نازل ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور جس رات کے اندر قرآن کریم نازل ہے. فرمایا کہ جس رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوا اور تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ بدلتی رہتی ہے، پورے سال کے اندر جاری رہتی ہے. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیکن اس رات میں یہ رات بھی اس رات کے ساتھ تھی، یعنی رمضان کے اندر. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وإنا أنزلناه فی لیلۃ القدر. تو بہرحال جو اس امت کے ایسے علماء کے جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر مرتبے پر تھے، کشف کے اعتبار سے ان کا قول یہ ہے، جیسے کہ محی الدین عرابی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک قول یہ کہ پورے سال کے اندر جاری رہتی ہے، قول یہ کہ پورے رمضان میں ہوتی ہے. جیسے محی الدین عرابی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہ ہے کہ 2 مرتبہ میں نے شعبان کے اندر دیکھا اور فرمایا کہ 2 مرتبہ رمضان کے درمیان میں دیکھا، 14 کو اور 18 کو. تو بہرحال اس رات کی فضیلت ہے، لیکن اپنی ساری فضیلت اور اہمیت کے باوجود اس رات کی عبادت مستحب ہے فطری طور پر. اس کے بعد کا جو اگلے دن کا روزہ ہے وہ مستحب ہے. آج ہم نے جو ہے وہ مستحب چیزوں کو واجب اور فرض کا درجہ دے دیا، اور جو فرض و واجب چیزیں ہیں ان کو چھوڑ رکھا ہے. یہ بہت بڑی افراد اور تفریح ہے. ایک روزے میں تو ہم لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں. آج لوگ رمضان کے جو آنے والے فرض روزے ہیں، ایک ایک روزہ جس کا اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ من افطر یوما فی رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض، کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر سے نہیں عذر کے اور بغیر بیماری کے، لم یقضی صوم الدہر کلی و انصاف، کہ پورے سال پوری عمر روزے رکھتے اس کی تلافی میں اس کی تلافی نہیں ہو سکتی اگرچہ رکھ بھی لے روزے. ایک ایک دن کا روزہ رمضان کا فرض روزہ اتنا قیمتی ہے، اس کو ہم ضائع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے افراط اور تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.